کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ناظرین اکرام، ارطغرل غازی اسلام کا وہ جانباز اور شاندار سپاہی تھا جس نے صلیبیوں اور منگولوں کی نیند حرام کر ڈالی تھی، اور اسی وجہ سے آج کے یہودی اور صلیبی اس ڈرامے سے کتنا بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اس ڈرامے کو ترکی کا سافٹ ایٹم بم کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طیب اردگان اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کو برگلا رہا ہے، مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل ڈرامے نے آج مسلمانوں کو جگا دیا ہے۔ ارطغرل غازی جیسے جانباز سپاہی کو دیکھ کر آج کا مسلمان اپنے سنہرے ماضی کو دیکھ پا رہا ہے۔ دوستو کون تھا یہ ارطغرل غازی؟ آخر اس کی اتنی چرچا کیوں ہو رہی ہے؟ تو دراصل یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 13ویں صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولیا سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یورپ کے کئی ملکوں کو فتح کر رہی تھی۔ یہ منگولی ایسے وحشی درندے تھے، جہاں بھی جاتے خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، نہ بچوں بوڑھوں کا لحاظ اور نہ عورتوں کو چھوڑتے تھے، ہر جگہ تباہی پھیلانا ان کا مقصد ہو چکا تھا۔ دوستو جب یہ منگولی خوارزم کے علاقے تک پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ، اور سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، اور تیسرا بیٹا تھا ارطغرل غازی۔ یہ ڈرامہ، یہ سیریل اسی جانباز ہستی پر بنا ہے۔ سلجوقی سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے باپ اور بھائی کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا۔ جنگل کے راستے سے جب عیسائی انہیں محل لے جا رہے تھے، تب یہ لوگ ارطغرل غازی کے ہتھے چڑھ گئے، اور ارطغرل نے شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے باپ اور بھائی کو عیسائیوں سے چھڑوا لیا۔ بس یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جانباز دلیر ہیرو ارطغرل غازی کی۔ دوستو اس گھٹنا کے بعد کائی قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگیں، مگر ارطغرل غازی نے بڑی بہادری سے اس پریشانی کو دور کر ڈالا۔ ارطغرل کا مقصد تھا کہ اس عیسائیوں کے قلعے کو فتح کرنا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھیں، اور ان عیسائیوں کو اس وقت نائٹ ٹیمپلر کہا جاتا تھا۔ اس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف عالمی جنگ کی سازش رچ رہے تھے، مگر ارطغرل غازی کی بہادری نے ان کے ناپاک ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ دوستو جب ارطغرل نے قلعے کو فتح کیا تو پوری مسلم اور غیر مسلم سلطنتوں میں ارطغرل غازی کی بہادری کا ڈنکا بجنے لگا، اور یہاں سے ارطغرل نام کا ایک ایسا طوفان بن کے اٹھا جس میں دشمنان اسلام اڑتے ہی چلے گئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی کو کم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ ڈرامہ 150 ملکوں میں الگ الگ زبان میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس ڈرامے کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل PTV پر دکھایا جا رہا ہے، اور یہ سیریل YouTube میں بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ دوستو ایک بار دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گئے، جس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار چن لیا، کیونکہ ارطغرل غازی جیسا جانباز بہادر نڈر انسان قبیلے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ارطغرل غازی کی سرداری میں کائی قبیلے نے ترکی کے اناطولیہ کی طرف رخ کیا۔ دوستو ارطغرل کے 2 بھائی اس سے الگ ہو گئے، جبکہ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ بیچ سفر میں ارطغرل نے دیکھا کہ 2 سینائیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں۔ ایک سینا بڑی کمزور تھی جو جنگ ہارنے کی کگار پر پہنچ گئی تھی، تو ارطغرل نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوقی سلطنت اور منگولوں کے بیچ، مگر یہ بات ارطغرل کو نہیں پتا تھی، اور منگولوں کی فوج علاء الدین کی سلجوق فوج کو شکست دینے ہی والی تھی کہ اچانک ارطغرل اپنے 404 بہادر فوجیوں کے ساتھ سلجوق فوج میں مل گئے، اور منگولوں کو اس قدر مارا کہ منگول اپنے ہی لوگوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور علاء الدین کچھ دیر پہلے منگولوں کے ہاتھوں اپنی شکست یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل کی مدد سے اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل کو شہر انکارا کے قریب جاگیر عطا کر دی۔
ارطغرل ایک بے مثال اور سمجھدار سردار تھے جس کی سمجھداری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی، اور دشمنان اسلام اس کی ذہنیت کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ مسلمانوں کی سلجوقی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک طرف رومی فوج، دوسری طرف خونخوار منگول، ان دونوں کے بیچ سلجوقی سلطنت پیچھے چلی جا رہی تھی۔ عنقریب تھا کہ یہ سلطنت ختم ہو جاتی، مگر جس دن سے ارطغرل غازی اس سلطنت میں آئے اسی دن سے یہ سلطنت پروان چڑھنے لگی۔ ارطغرل اپنے نڈر سپہ سالار سے رومیوں اور منگولوں کو شکست دیتے چلے گئے اور اپنی سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہ تھا جو ارطغرل غازی سے ٹکر لے سکے، اور ایک وقت ایسا آیا جب ارطغرل غازی اپنی وفات سے پہلے بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ سن 1258 عیسوی میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر ترکی کی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد ارطغرل کی طرح ذہین اور بہادر اور نڈر تھے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 عیسوی میں ارطغرل کا شہزادہ عثمان اپنے والد کی گدی پر بیٹھ گیا۔ عثمان میں ایک طرف دینداری اور بہادری بہت زیادہ تھی۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں 3 بر اعظم میں سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں 40 ملک آتے تھے، اور یہ سلطنت 1923 تک قائم رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر 625 سال بعد پھر یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا وشو یدھ ہوا تب دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف کچھ ملک برطانیہ کے ساتھ آ گئے جن میں امریکہ، روس، فرانس وغیرہ تھے، اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ ملک تھے۔ مگر پھر ترکی کا اس وقت کا جو سلطان تھا وحی الدین، اس کو سازش کے تحت ملک سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ایک سمجھوتا کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو ہم سے بچانا چاہتے ہو تو ہماری شرطیں ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں تھیں یہ 100 سال کا سمجھوتا جسے کہتے ہیں سمجھوتا لوجھان۔ اس سمجھوتے میں شرطیں تھیں کہ ترکی کا سلطان استعفیٰ دے، اس کی ساری سمپتی ضبط کر لی جائے، اور خلافت واپس سے قائم کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اور سب سے بڑی اور گھاتک شرط یہ تھی کہ اب 100 سال تک ترکی اپنے ہی زمین سے تیل اور پیٹرول نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل اور پیٹرول دوسرے ملکوں سے ہی خریدنا پڑے گا، اور ترکی کے بندرگاہ پر بھی پابندی لگا دی گئی جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، یعنی اب کوئی بھی ملک کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے، اور ترکی کسی سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لے پائے گا، مانو ترکی کو باندھ کر 100 سال کے لیے کسی کونے میں پھینک دیا گیا ہو۔ امریکہ نے اپنے ایک غلام مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک سیکولر ملک گھوشت کر دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور انگریزوں کا کلچر عام ہو گیا۔ مگر اب 2023 میں یہ سمجھوتا ختم ہونے والا ہے، اور جب یہ سمجھوتا ختم ہوگا تو ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور ترکی ایک ایسا ملک بنے گا جو امریکہ اور اسرائیل جیسے ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دے گا۔ دوستو، اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا ہے، جس نے اپنی سمجھداری اور انصاف کے چلتے ایک بار پھر سیکولر ترکی کو اسلامی ترکی گامزن کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک ترکی کو برباد کرنے کی ہر ممکن سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کی تاریخ چھپانے اور ختم کرنے کے لیے ہر وہ ممکن سازشیں کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سوچ کر سویا کا سویا رہ جائے، مگر اب دیر ہو چکی ہے، مسلمان جاگ چکا ہے، اب مسلمان کو ڈرایا نہیں جا سکتا، اب مسلمان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ارطغرل جیسا غازی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے کر دے اور ارطغرل غازی جیسا بننے کی ٹھان لے۔
یقیناً آج کے ظالم دنیا مسلمانوں کے خلاف جم کر سازشیں کر رہی ہے، مگر اب مسلمانوں کو ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے، ورنہ ذلیل و خوار ہوتے رہو گے اور مٹا دیے جاؤ گے۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ دوستو، ارطغرل غازی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے آپ لوگ ہمیں لازمی دیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔